اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو سورہ فاتحہ کی آخری ویڈیو ہوگی جو کہ تفسیر اور تشریح کی ہے، جس میں ہم لفظی ترجمہ بھی دیکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تفسیر کچھ یوں ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایاک نستعین ہی کی تشریح ہے جو آخری 3 آیتوں میں ہے۔ ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ دولت چاہیے؟ نہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ جو زندگی کے مختلف معاملات میں دورہ ہیں، صحرا ہیں اور چورا آ جاتے ہیں، وہاں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لہٰذا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش۔ اہدی، ہدایت سے فعل امر ہے کہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور ہدایت کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلایا جائے، جیسے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا میں یہ سارے مفہوم شامل ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ اس سیدھے راستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں اس پر انشراح صدر ہو جائے، اور پھر یہ کہ ہمیں اس سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اب آگے اس صراط مستقیم کی بھی وضاحت ہے، اور یہ وضاحت 2 طرح سے ہے۔ صراط مستقیم کی وضاحت ایک مثبت انداز میں اور ایک منفی انداز میں کی گئی ہے۔ مثبت انداز یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ منفی انداز یہ اختیار فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے۔ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے وہ 2 قسم کے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ غلو کر کے جذبات میں آ کر کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ضال، گمراہ ہے۔ چنانچہ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہے کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، شریعت موجود تھی، لیکن شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستہ پر چل پڑے، جبکہ نصارہ ضالین ہیں۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں صرف غلو کیا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض نعت خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو مبالغہ آرائی کرتے ہیں، کبھی انہیں اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ غلو ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نیک نیتی سے، محبت سے۔ چنانچہ نصارہ نے جب رسول میں غلو سے کام لیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ہمارے شیعہ بھائیوں میں سے بھی بعض لوگ ہیں جو حضرت علی کو خدا ہی بنا بیٹھے ہیں مثلاً، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ بہرحال یہ غلو ہوتا ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق غلو سے کام نہ لو۔ لیکن نصارہ نے اپنے دین میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو سے کام لیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اے اللہ ان سب کے راستے سے ہمیں بچا کر سیدھے راستے پر چلا جو صدیقین کا، انبیاء کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ تھا۔